کہ آج کل تلنگانہ میں بی جے پی کے صدر آئے ہوئے ہیں، بڑی محبت پیدا ہو گئی ان کو تلنگانہ سے، اچھا ہوا آئے سو۔ میں بار بار بولتا تھا چیف منسٹر کو، دیکھو یہ آ رہے ہیں، دیکھو یہ ایسا کریں گے۔ آج حیدرآباد کو آئے، ویلکم۔ میں تو کہوں گا شاہ صاحب آپ خود قسمت آزما لو، تم اور میں مقابلہ کر لیں گے حیدرآباد سے، دیکھ لیں گے کیا ہوتا۔ کیوں تم کسی اور کو تیار کر رہے؟ آپ آ جاؤ، میں تیار ہوں۔ حیدرآباد کی سیٹ جیتیں گے، یہ کیا کوئی کیک ہے آ کے کھا لیں گے؟ برسوں ہم نے محنت کی یہاں پر، آج اگر اسد الدین اویسی یہاں پر کھڑا ہے تو ہمارے بزرگوں کی محنت اور قربانیوں کے نتیجے میں کھڑا ہے۔ اگر آج یہ اراکین اسمبلی یہاں پر بیٹھے ہیں تو ان مجلس کے جیالوں کی محنتوں کی وجہ سے بیٹھے ہیں، جنہوں نے اس پرآشوب دور میں اپنے سیاسی سفر کا آغاز کیا جب مجلس کے پاس کچھ نہیں تھا، نہ طاقت تھی، نہ عزت تھی، نہ دولت تھی۔ یہ انہی بزرگوں کی قربانیوں کی وجہ سے آج مجلس یہاں تک پہنچی ہے۔ اب آئے ہیں، آخر خواب دیکھ رہے ہیں کہ نہیں تلنگانہ میں ہم بی جے پی کو اٹھائیں گے۔ میں مودی صاحب کو بول رہا ہوں، مسٹر مودی اینڈ مسٹر شاہ، آپ لکھ کے رکھ لو میری اس بات کو، انشاءاللہ تعالی سکندرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ تم کو ہرا کر بتائیں گے، یہ شہر حیدرآباد کی عوام تم کو بتائے گی۔ تم کو گوشہ محل میں تمہاری ضمانت ضبط کروا کے بتائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ امبر پیٹ بھی ہارو گے، مشیرآباد بھی ہارو گے، خیرتآباد بھی ہارو گے، اپل بھی ہارو گے۔ تلنگانہ میں تم کو بہت بڑی ناکامی ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ حیدرآباد لڑیں گے، کون لڑیں گے؟ آؤ، ویلکم۔ وینکیا نائیڈو آج تقریر کرے، میڈیا والے بول رہے، بہت بولے۔ ہاں، وینکیا نائیڈو کو بہت تکلیف ہے، سالار کے خلاف لڑے تھے، انہوں لڑے تھے سالار کے خلاف، اور سمجھے تھے کہ جب انتشار کی ذرا کیفیت تھی 1996 میں، وینکیا نائیڈو سمجھے میں جیت جاؤں گا 2 کی لڑائی میں، مگر یہ سرزمین دکن کے غیور لوگوں نے کہا کہ جس نے شر پیدا کیا ہم اس شر کا شکار نہیں ہوں گے بلکہ متحد ہوئے، طاقت کا مظاہرہ کیا اور مرحوم قائد کو کامیاب کیا۔ آج حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ پر بڑی للچائی نظر لگا کر بیٹھے ہیں کہ حیدرآباد کی سیٹ سے مجلس کی کامیابی کو روکا جائے۔ ہاں، میں جانتا ہوں، اس لیے کہ ہندوستان کی لوک سبھا میں اگر چند آوازیں اٹھتی ہیں وقت کے فرعون کے خلاف تو سرزمین دکن کے غیور لوگوں کی آواز کے روپ میں مجلس اتحاد المسلمین ظالموں کے سامنے انصاف کا مطالبہ کرتی ہے تو مجلس اتحاد المسلمین ہے، اقلیتوں کے حقوق کے لیے لڑتی ہے تو مجلس اتحاد المسلمین ہے، ملت مظلومہ کے انصاف کے لیے کوئی آواز اٹھاتی ہے تو پارلیمنٹ میں مجلس اتحاد المسلمین ہے، سرزمین دکن کے گنگا جمنی تہذیب کی حفاظت کی اگر کوئی آواز اٹھاتی ہے، اس کا تحفظ اگر کوئی کرتی ہے تو مجلس اتحاد المسلمین کرتی ہے، دلتوں کے ظلم کے خلاف اگر آواز اٹھاتی ہے مودی کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر تو مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ میں وارننگ دے رہا ہوں تلنگانہ کے پورے قاضیوں کو، قاضی صاحب اگر تم یا پھر تمہارے نائب قاضی اگر اس طرح کی شادیاں کریں گے تو یاد رکھو حیدرآباد کی روڈ پہ تم کو چلنے نہیں دوں گا میں انشاءاللہ تعالی۔ اور اگر کوئی قاضی ایسا کرتا ہے تو آ کے بتاؤ ہم کو، آپ بتاؤ ہم کو، اس کا پرمیشن کینسل کرائیں گے اس قاضی کا۔ سب سے بڑے گناہگار یہ لوگ ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ اور میں چندر شیکھر راؤ چیف منسٹر صاحب سے ملنے والا ہوں
اور مل کر ان سے کہوں گا کہ نکاح نامے کی بکلٹ میں جو وقف بورڈ سے جاری کیا جاتا ہے اس میں اس بات کو لکھا جائے گا کہ کوئی بھی مسلم مرد اپنی بیوی کو ایک ہی وقت میں 3 بار طلاق نہیں دے گا. اس کو طریقہ لکھا جائے گا کہ یہ طریقے سے دیں گے. اور میں گزارش کروں گا ان تمام ہماری بہنوں سے کہ جب تمہارا نکاح ہوگا تم سے قاضی آ کر پوچھے گا کہ کیا تم کو نکاح قبول ہے, تو میری بہنوں تم بولنا کہ لکھو اس نکاح نامے میں کہ لاکھوں بار خدا نہ خواستہ اگر بات چیت ختم ہونے پہ آئے گی تو میرا یہ مرد جس سے میں شادی کرنے جا رہی ہوں وہ ایک وقت میں 3 بار طلاق نہیں کہے گا. لکھو میرے بہنوں, لکھاؤ اس کو, یہ جائز ہے. میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پٹھان کوٹ آرمی بیس کے حملے کے بعد اب تک ہمارے 16 آرمی بیسز پر حملے ہو چکے ہیں, اور پھر آج سے تھوڑے دن پہلے ہمارے بی ایس ایف کے جوانوں کی گردنیں کاٹ دی گئیں. ہم مودی سرکار سے پوچھنا چاہ رہے کہ 16 آرمی بیسز پر حملہ ہوا, جوانوں کی گردنیں کاٹ دی گئیں, آپ کی کیا پالیسی ہے؟ آپ کے پاس کشمیر کی پالیسی کیا ہے؟ آپ کے پاس کوئی پالیسی ہے یا نہیں ہے؟ آپ کے پاس 2 سال سے زیادہ آپ کی سرکار وہاں پر ہے, 3 سال سے یہاں پر ہے. 15 آرمی بیس پر حملہ ہو گیا, کئی کشمیر میں تو نارمل سی ریسٹوری نہیں ہو رہی ہے. تو پھر آپ کی پالیسی کیا ہے, آپ کی ڈاکٹرین کیا ہے, وہ آپ ذرا بتا دیجئے ملک کے سامنے. یہ جو پیس میل کام کر رہے ہیں اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. اور یہ جو سرچ اینڈ کارڈن آپریشن ہو رہا ہے, 200 300 گھر کا آپ سرچ کرتے ہیں, اس سے کتنا نیگیٹو امپیکٹ پڑ رہا ہے وہ معلوم کر لیجئے. تو پہلے یہ کہ گورننس سویلین گورنمنٹ کا کام ہے جو پی ڈی پی بی جے پی کی ہے, وہ اس میں ناکام ثابت ہو گئے. تو گورننس آرمی نہیں کر سکتی, گورننس کا کام بی جے پی پی ڈی پی کا ہے جو سراسر ناکام ثابت ہوئی اب تک کشمیر میں. آرمی کشمیر میں ملیٹنسی کو کنٹرول کر سکتی ہے, اینڈ نہیں کر سکتی. سویلین ایڈمنسٹریشن کا کام ہے گورننس کرنا, جو بی جے پی پی ڈی پی ناکام ثابت ہو گئی. اس طرح سے بی جے پی اپنی ناکامیوں کو چھپانے کا ایک طریقہ اپنا لیا ہے کہ نیشنلزم کو سامنے رکھو اور اپنی پوری کمزوریوں کو, غلطیوں کو چھپا لو. اب ملک کے سامنے یہ لوگ بری طرح ایکسپوز ہو رہے ہیں. میرا سوال بی جے پی سے یہ ہے کہ 16 آرمی بیسز پر حملہ ہوا, کون ذمہ دار ہے؟ کون ذمہ دار ہے؟ کیا اس سے آرمی کا منوبل بڑھے گا یا کم ہوگا؟ 16 آرمی کیمپس پر حملہ ہو چکا ہے, اس پر کوئی بات نہیں کرتے. آپ گورننس نہیں کر پا رہے ہیں. ساؤتھ کشمیر میں آپ کا ریٹ نہیں ہے. محبوبہ مفتی ایک سکول کے فنکشن میں جاتی ہے تو سکول کے ٹیچر آزادی کے نعرے لگاتے ہیں, بچیاں روڈ پر نکل کر پتھر پھینکتی ہیں. کہاں ہے گورننس آپ کا؟ بی جے پی کشمیر میں گورننس پرووائڈ کرنے میں سراسر ناکام ثابت ہوئی. اور حد تو یہ ہے کہ ناگا سے فریم ورک ایگریمنٹ ہوتا ہے اور ناگاز یہ کہتے ہیں کہ ہم ہندوستان سے سوورنٹی شیئر کر رہے ہیں. یہ آپ کی بھارت سے محبت ہے کہ آپ سوورنٹی شیئر کریں گے؟ ہندوستان مودی صاحب کسی کا, آپ کا نہیں, میرا نہیں ہے, یہ تو دیش سب کا ہے. آپ سوورنٹی کیسا شیئر کر رہے ہیں؟ بی جے پی کو بتانا پڑے گا کہ کیا وہ سوورنٹی شیئر کریں گے. ہندوستان کا پرائم منسٹر تو ایک ہی ہوگا, 2 تو نہیں ہو سکتے نا. تو یہی ہو رہا ہے, بی جے پی ہر اپنی ناکامی کو چھپا رہی ہے.
हमको कोई अफसोस नहीं है बाल ठाकरे के मरने पे। जबीरी मुंह खोला मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला, बाबरी मस्जिद के शहादत के लिए मैं जिम्मेदारों कहा हमको कोई अफसोस नहीं है, हम इस ऐवान में खड़े रहने वाले नहीं है ताजियत की खरारात में। अच्छा हुआ मर गया बोल के निकल गया। अरे अल्हम्दुलिल्लाह, मजलिस जहां जाती है वहां हिम्मत के साथ काम करती है। तुम आंध्रा की बात कर रहे हो, अरे मजलिस महाराष्ट्र को फतेह करने पे निकल चुकी है। तुम आंध्रा की असेंबली की बात कर रहे हैं, आइंदा महाराष्ट्र की असेंबली में भी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह मजलिस का नुमाइंदा होगा। मैं सलाम करता हूं नांदेड़, जालना, बीर, उस्मानाबाद, लातूर, औरंगाबाद, किनवट और इन सारे इलाके के मुसलमानों का। गौर करो, माजी की तारीख को सिर्फ पढ़ने से नहीं होता बल्कि सबक सीखना पड़ता है। वो इंसान जो अपने माजी को न भूले उसका मुस्तकबिल कभी तारीख नहीं हो सकता, लेकिन वो इंसान जो अपने माजी को भूल जाए, अपने माजी की अजमत को भूल जाए,
अपने माजी के नाकामी और शिकस्त को भूल जाए तो वह इंसान का मुस्तकबिल तारीकी में होता है। खुदारा, ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, अपने माजी को याद करो और अपने मुस्तकबिल को संवारने की फिक्र करो। अरे आज ये मुल्क एक तबाही वो बर्बादी के दहाने पर आकर खड़ा हो चुका। ये मुल्क में कल क्या होने वाला है कोई नहीं जानता। आज हर जगह आप देखते हैं कि रोजाना अखबार खुलता है तो क्या मिलता है हमको, यहां पैसे खा गए, वहां पैसे खा गए, उधर खा गए, इधर खा गए। ये आपके यहां के जवान हैं, ये भी किधर खाए पैसे मुझसे बेहतर आप जानते हैं। बहरहाल हर जगह पैसा ही खाया जा रहा है। मुंबई में मैं कोई आदर्श कैंप में पैसे खाता है तो कोई डीएलएफ में पैसा खाता है, कोई 2G में पैसा खाता है तो कोई कॉमनवेल्थ में पैसा खाता है, कोई कोयले में पैसे खा रहा है तो कोई किसी में खा रहा है। बहरहाल ऐसा खा रहे हैं, ऐसा खा रहे हैं, ऐसा लूट रहे हैं कि बस मैं ये कहूं तो गलत ना होगा कि एक ऐसा गड़ा है कि जो भर ही नहीं रहा है, इतना खा रहे हैं कि पेट भर ही नहीं रहा। गरीब परेशान है, बेरोजगार रोजगार की तलाश में घूम रहा है, बेघर छत को ढूंढ रहा है, लेकिन खाने वाले खा रहे हैं, पैसा बनाने वाले पैसा बना रहे हैं। अरे 65 बरस हो चुके इस मुल्क को आजाद होके, लेकिन इस 65 बरस की इस मुल्क की आजादी की तारीख में आज की तारीख तक भी सबसे पिछड़ा हुआ, सबसे कमजोर, सबसे माशी तौर पे कमजोर, तालीमी तौर पे कमजोर, रोजगार में सबसे कम मौके, तालीम में सबसे कम मौके, हर जिंदगी के हर शोबे में सबसे कमजोर अगर इस मुल्क में कोई है तो मुसलमान है। ये मेरी बात नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। इंदिरा गांधी के दौर में गोपाल सिंह कमीशन की रिपोर्ट बनी थी। क्या हुआ? गोपाल सिंह कमीशन की रिपोर्ट क्या बताई कि हिंदुस्तान में सबसे पिछड़ी हुई अगर कोई कौम है तो मुसलमान है, तालीम में सबसे पीछे अगर कोई है तो मुसलमान है, रोजगार में सबसे पीछे अगर कोई है तो मुसलमान है, सेहत के मैदान में सबसे पीछे और बीमारियों में मुब्तला अगर कोई है तो मुसलमान है, सबसे गंदी बस्तियां अगर किसी की है तो मुसलमानों की है, जिनकी बस्तियों में पानी नहीं है तो वह कौन सी बस्तियां हैं तो मुसलमानों की बस्तियां हैं, बहती हुई मोहरियां अगर ज्यादा हैं तो कौन सी हैं तो मुसलमान की हैं, तारीकी में डूबी हुई बस्तियां हैं तो किसकी है? मुसलमान की है। तारीकी में डूबा हुआ इस मुल्क में अगर किसी का मुस्तकबिल है तो वो मुसलमान है। ये मेरे अल्फाज नहीं, गोपाल सिंह कमीशन के हैं। लेकिन क्या हुआ? क्या किसी ने इस अंधेरे को उजाले में तब्दील करने की कोशिश की? क्या इंदिरा गांधी के दौर से लेकर आज सोनिया गांधी तक क्या कांग्रेसियों ने मुसलमानों के बस्तियों की उस गंदगी को, उस तारीकी को खत्म किया? क्या बेरोजगारी को दूर किया? क्या हमारे सेहत के मसाइल को दूर किया? क्या हमारी माशी मसाइल को दूर किया? कुछ नहीं किया। सिर्फ जबानी जमा खर्च, इंतखाबात में वादे। गोपाल सिंह कमीशन छोड़िए, हालिया अरसे में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट क्या कही? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने भी यही कहा कि सबसे ज्यादा पसमानदा, सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ, सबसे ज्यादा कमजोर, सबसे ज्यादा तारीकी में एससी, एसटीज और बीसी से भी पीछे अगर कोई है तो हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमान हैं। तो मेरा सवाल है कि
کہ سرکاری مسلمانوں نے کیا کیا مسلمانوں کے لیے. پولیس میں دیکھ لو سب سے کم کون ہے مسلمان. کیا آپ جانتے ہیں مہاراشٹر کی پولیس میں مسلمانوں کا تناسب کتنا ہے؟ مہاراشٹر کی پولیس میں صرف 2% حصہ مسلمانوں کا ہے. اگر پولیس میں مسلمان نہیں ہوں گے تو مسلمان کو انصاف کہاں سے ملے گا؟ اور پولیس میں مسلمان نہیں ہے اس لیے ہمارے بچوں کو گرفتار کر کے کبھی لشکر کا نام دیتے ہیں, کبھی مجاہدین کا نام دیتے ہیں, کبھی ISI کا, یا کبھی دہشت گرد بنا کے ان کو جیلوں میں ڈال کے سڑایا جاتا ہے. اگر ہمارے تعداد ہوگی تو ہم کو حق ملے گا, انصاف ملے گا. ارے سچر کمیٹی کو چھوڑو, سچر کمیٹی کے بعد رنگناتھ مشرا کمیٹی آئی. بتاؤ کیا رنگناتھ مشرا کمیٹی کیا بولی؟ رنگناتھ مشرا کمیٹی پھر یہی کہتی ہے کہ SC سے پیچھے, ST سے پیچھے, BC سے پیچھے, سب سے پیچھے اگر کوئی ہے تو مسلمان ہے. اور یہی رنگناتھ مشرا کمیٹی کہتی ہے کہ مسلمانوں کو ریزرویشن دیا جانا چاہیے. کیا ریزرویشن دیا جا رہا ہے؟ کانگریس کھیل کھیل رہی ہے. ارے میں آج یہاں کھڑے ہو کر کہوں گا, کانگریس کے لیے سخت الفاظ استعمال کرتے ہوئے کہوں گا, ارے یہ کانگریس وہ ہے جس کو میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ درندگان حافظ انسانیت کا نام اگر کچھ ہے تو وہ کانگریس ہے. یہ درندوں کی جماعت ہے, بے ایمانوں کی جماعت ہے. آج مجلس پہ الزام کہ مجلس ملی ہوئی ہے, مجلس کے جیتنے سے کچھ نہیں ہوگا. ارے میں آج کہتا ہوں چوہان آج آخری دن ہے نا, آج آخری دن ہے نا. تم ایک کام کر دو. اکبر اویسی وعدہ کرتا ہے کہ پورے اپنے کینڈیڈیٹس کو دستبردار کر لے گا انتخابات میں سے. صرف ایک کام کر لو, صرف ایک کام کر لو. یہ کام ناندیڑ کا نہیں ہے, ناندیڑ کے مسلمانوں کا نہیں, یہ سارے مہاراشٹر کے مسلمانوں کا ہے. یہ سارے مہاراشٹر کا نہیں بلکہ سارے ہندوستان کے مسلمانوں کا مسئلہ ہے. تم سری کرشنا کمیٹی کے رپورٹ کو منظر عام پر لا کے سری کرشنا کمیٹی نے جو کہا ہے کہ یہ مسلمان کا قاتل ہے, تم اس کو پکڑو, جیل میں ڈال دو. سری کرشنا کمیٹی کی رپورٹ کو عمل آوری کرنے کا وعدہ کر کے عمل شروع کر دو تو بس ہم اپنے کینڈیڈیٹس کو دستبردار کر لیں گے. یہ ایک کام کر لو, بس ہے یہ ایک کام کر لو. ارے نوجوانوں, تم ناندیڑ کے نوجوانوں شاید تم نہیں دیکھے شہادت بابری مسجد کے بعد کیسا ننگا ناچ ناچا گیا تھا, نچوایا گیا تھا بمبئی کی گلیوں میں. تم نہیں دیکھے؟ ارے میں دیکھا ہوں. بابری مسجد کے شہادت کے بعد جلتے ہوئے بمبئی کی گلیوں کا نظارہ میں نے کیا ہے, لٹی ہوئی عصمت و آبرو کو میں نے دیکھا ہے, جلتے ہوئے مسلمانوں کی بستیوں کو میں نے دیکھا ہے, بہتے ہوئے مسلمان کے خون کو میں نے دیکھا ہے. کیسی دردناک داستانیں ہیں بمبئی کے. اگر میں بیان کروں تو ذرہ برابر بھی ایمان ہے آپ کی آنکھوں میں یا دل میں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے شروع ہو جائیں گے. ارے میں نے دیکھا ہے بابری مسجد کے شہادت کے بعد جب بمبئی گیا تھا تو میں نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے ہماری عصمتوں کو لوٹا گیا, ہماری عزتوں کو چوراہوں پہ لا کے نیلام کیا گیا, کس طریقے سے ایک باپ کے سامنے اس کی بیٹی کے آبرو کو لوٹا گیا, کس طریقے سے شوہر کے سامنے اس کی بیوی کی عصمت کو لوٹا گیا, کس طریقے سے ایک بھائی کے سامنے اس کی بہن کی آبرو کو لوٹا گیا. ارے میں نے دیکھا ہے بمبئی کے اس ظلم و ستم کی داستانوں کو سنا ہی نہیں بلکہ دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے. بمبئی کے ایک دواخانے میں گیا تھا,
कर्फ्यू का आलम था, एक लड़की बिस्तर पे थी, हाथ की मेहंदी सूखी नहीं थी, सुहाग का जोड़ा पहनी हुई थी, हाथ में टूटी हुई चूड़ियां थीं। डॉक्टर हिला रहे हैं, कह रहे हैं कि तू बोल, ऐ लड़की तेरा नाम क्या है बोल, ऐ लड़की तू कहां की रहने वाली है बोल, ऐ लड़की तेरे साथ क्या हुआ बोल। कपड़े फटे थे, जख्म थे चेहरे पे, जिस्म को छुपा रहे थे डॉक्टर, कपड़ा डाल के उसको हिला रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन जवाब नहीं देती। थप्पड़े तक मारे गए लेकिन फिर भी जवाब नहीं दी, वो सिर्फ खामोश थी, सदमे में थी। मैंने डॉक्टर से पूछा कि क्या हुआ इस लड़की के साथ, तो डॉक्टर्स कहने लगे कि हमको नहीं मालूम, शायद इस लड़की के साथ उसकी इज्जत को लूटा गया है कि वो सदमे में आ गई है, या शायद इसका रेप हुआ है, हमको बता तो ही जा रहा है। लेकिन हम 2 दिन से कोशिश कर रहे हैं कि लड़की कुछ तो बोल दे, क्या नाम है बोल दे, क्या हुआ बोल दे, कहां रहती है बोल दे, लेकिन कुछ नहीं बोल रही है। मैं भी ठहर कर उस लड़की की हालत को देखकर रोने लगा। शेरवानी पहना हुआ था, देखा नहीं गया। अरे उस लड़की के चेहरे में मुझे अपनी बहन नजर आने लगी, उस बच्ची के चेहरे में मुझे अपनी बेटी नजर आने लगी, उस बच्ची के चेहरे में मुझे अपने बीवी का चेहरा नजर आने लगा। मैं रोता रहा, हिलाया, कहा कि बहन कुछ तो बोल दे, क्या हुआ बहन कुछ तो बोल दे। कुछ नहीं बोली, बस बेबस होकर आगे निकला, दवाखाने के वार्ड के बाहर गया तो क्या देखता हूं कि एक 10 या 11 बरस का लड़का है, छोटा लड़का है। मेरी शेरवानी को खींचा, मैं पलट के उससे पूछा कि कौन है बाबा, तू क्यों खींच रहा है, तो कहने लगा क्या तुम मुसलमान हो। मैंने कहा हां मैं मुसलमान हूं। तो लपट कर मुझे लगा लिया गले से, कहा क्या है मेरे मुसलमान भाई, तुम पहले मुसलमान हो जो आकर हमारी हालत को देख रहे हो। वो जो बिस्तर पे तुम पूछ रहे थे ना कौन है कौन है, अरे वो लड़की जो बिस्तर पे सकते के आलम में सदमे में खामोश है, तो ये कोई और नहीं है, ये मेरी बहन है। जिस दिन शादी हुई थी उसी शादी की रात में शिवसेना, बीजेपी और संघ परिवार के फिरका परस्त लोगों ने मेरी बहन की इस्मत को लूटा, आबरू को लूटा। जब मेरा बाप आगे बढ़ा तो मेरे बाप का कत्ल कर दिया, जब मेरी बहन का शौहर आगे बढ़ा उसकी आबरू को बचाने तो उसके गर्दन काट दी, मेरी मां बढ़ी तो मेरी मां की गर्दन काट दी, मेरी और एक बहन थी उसकी इस्मत को लूटा, मेरी और एक बहन थी उसके कपड़ों को फाड़ कर बरहाना घर से बाहर भगाया गया रोड पर। अरे हमारा पूरा का पूरा खानदान खत्म हो गया। एक ने नहीं 10 ने मिलकर मेरी इस बहन की इस्मत को लूटा, इसलिए वो सदमे में है, सत्ते में है। अरे ये ऐसा जुल्म हमारे साथ हुआ। ऐ कांग्रेसियों, मुसलमानों, अल्लाह के लिए क्या तुमको उन बेबस लड़कियों के चेहरों में अपने घर की बेटियों और बहुओं के चेहरे नजर नहीं आते? चौहान के गुन गाने वालों, कांग्रेस के इशारों पर नाचने वालों, सरकारी मुसलमानों, क्या तुम्हारा ईमान इतना मुर्दा हो चुका कि तुम कांग्रेस में इतने बरसों से हो लेकिन फिर भी श्री कृष्णा कमेटी की रिपोर्ट को मंजूर नहीं करवा सकते? हमारी इस्मत को, हमारी आबरू को लूटने वालों को सजा नहीं दिलवा सकते? हमारे घरों को जलाने वालों को सजा नहीं दिला सकते? क्या हमारे बस्तियों को उजाड़ने वालों को सजा नहीं दे सकते?
تو پھر لعنت ہے ایسے مسلمانوں پہ، لعنت ہے تمہاری موجودگی کانگریس میں ہونے کی وجہ سے۔ مجلس پہ سوال کرتے ہو، مجلس، ارے جب بمبئی جلا تو یہ اکبر اویسی 1992 بابری مسجد کے شہادت کے بعد جلتے ہوئے بمبئی کی گلیوں میں تنہا گھومنے والے کا نام ہے، اکیلے دواخانوں میں جانے والے کا نام ہے۔ ہم نے جا کر مسلمان پریشان جو تھے ان کو 21 لاکھ روپے کی امداد دلیپ کمار یوسف خان صاحب کے حوالے سالار ملت اور میں اور ہمارے مجلس کی طرف سے حیدرآباد کی طرف سے ہم نے امداد دی تھی۔ کیسا نظارہ تھا، تھوڑے سے ڈبل روٹیاں لے کے گاڑی میں گیا تو ایک ڈبل روٹی اور ایک دودھ کے ٹکڑے کے لیے 100 بچوں کو بھاگتا ہوئے میں نے دیکھا۔ ایک دے دو ٹکڑا بھائی، ایک پیکٹ دودھ دے دو، میری ماں بھوکی ہے، میری بہن بھوکی ہے، میرا بھائی بھوکا ہے 8 دن سے۔ ارے یہ بلبلاہٹ تھی، یہ چیخ تھی میرے کلمہ کو مسلمان بھائی کی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے والے میرے مسلمان کی۔ سرکار کی حدیث ہے کہ وہ مسلمان میری امت میں سے نہیں جو دوسرے مسلمان کی دکھ تکلیف کا جس کو احساس نہیں۔ سرکار نے کہا وہ مسلمان جس کے سینے میں دوسرے مسلمان کی دکھ تکلیف کا احساس نہیں وہ میری امت میں سے نہیں۔ مجلس کیا کری؟ مکہ مسجد کے دھماکے ہوئے تھے حیدرآباد میں، مالیگاؤں کا دھماکہ ہوا آپ کا، ان سب دھماکوں میں حیدرآباد کے بچوں کو بھی اٹھایا گیا تھا۔ اجمیر شریف کی درگاہ خواجہ غریب نواز کی، وہاں پہ بھی دھماکے ہوئے، وہاں سے بھی بچے اٹھائے، حیدرآباد کے بھی اٹھائے۔ ارے حیدرآباد کے بچے اٹھائے، حیدرآباد آندھرا کی اسمبلی میں کھڑا رہ کر تقریر کیا اور جو منہ میں آیا کہتا گیا، ایسا بولا ہوں کانگریس کو کہ کانگریس کا چیف منسٹر اٹھ کر آندھرا کی اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ اکبر اویسی صاحب میں صرف آپ سے نہیں بلکہ ریاست آندھرا پردیش کے سارے مسلمانوں سے معافی مانگتا ہوں کہ میں نے بے قصور مسلمانوں کو پکڑا ہے۔ ارے یہ ہمارا کارنامہ ہے۔ میں نے اٹھ کر کہا کہ چیف منسٹر صرف معافی مانگنے سے کچھ نہیں ہوگا، ان بچوں کی زندگیاں خراب ہو گئیں۔ تو بولے کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا کہ ان کو ایک سرٹیفکیٹ دینا کہ ان کا کیریکٹر اچھا ہے، یہ اچھے بچے ہیں، ان کو پیسہ دینا کاروبار کے لیے، سرٹیفکیٹ دیا گیا کہ یہ بچے بے قصور ہیں، اچھے ہیں، ناانصافی ہوئی اور 2 لاکھ روپے ایک ایک بچے کو دیے گئے کاروبار شروع کرنے کے لیے۔ یہ مجلس ہے، اگر مہاراشٹر میں مجلس آ جائے گی تو ابو عاصم ایوان اسمبلی میں تماچا یا تھپڑ نہیں کھائے گا، بلکہ مہاراشٹر کے اسمبلی میں اگر اکبر اویسی ہوگا تو ان کو مارے گا اور اردو میں حلف لے گا۔ ایک مسلمان حلف لینے جاتا ہے تو مائک کھینچ لیتے ہیں۔ ارے آندھرا میں آؤ نا، بڑے ٹھاکرے ہیں، کہاں کے ٹھاکرے پھاکرے، آؤ میں تمہارے پاس آیا ہوں، ہمت ہے تو تم میرے پاس آؤ، بتاتا ہوں۔ اگر مجلس ہوگی نا، اگر مجلس ایوان اسمبلی میں ہوتی مہاراشٹر کی تو کسی ماں کے جنے میں ہمت نہیں ہے مسلمان کے خلاف آواز اٹھانے کی۔ ارے یہ جماعت کی طاقت ہے، مجلس کی طاقت ہے۔ ارے ہم اسمبلی میں کھڑے ہوتے ہیں نا، 254 ہے، 254 پورے ایم ایل اے ہیں، اس میں سے صرف 7 مسلمان ہیں، شیروانی والے صرف 7 ہیں، لیکن دیکھو
290 पे भारी है ये, इस वास्ते कहते एक मियां भाई 10 पे भारी है, समझे? इस वास्ते बोलते हैं एक मियां भाई 10 पे भारी है। अरे मेरे भाई, खुदा रहा गौर करो मेरे एक एक जुमले पर। मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूं, मुसलमानों के तबाही और बर्बादी के कानून इन बाजारों में नहीं बनते, इन मैदानों में नहीं बनते। याद रखो, अकबर ओवैसी के पास ऐसे अल्फाज हैं, खिताब का ऐसा सैलाब है कि बहा कर ले जाऊंगा। अल्फाज की ऐसी आतिश नुआई है कि सामने वाला मेरे अल्फाज के सामने ढेर हो जाएगा। ऐसी तकरीर कर सकता हूं, और तकरीर करूंगा तो मेरी आवाज फटेगी, और चीखूंगा चिल्लाऊंगा तो मेरे हलक से खून जाएगा, और चीखूंगा चिल्लाऊंगा तो आप नारे तकबीर की आवाज गुंजाएंगे, और बोलूंगा तो और आप चिल्लाएंगे चीखेंगे। लेकिन मेरे भाई याद रखो, ये पुलिस वालों की बेचैन गोलियां मेरे और आपके आवाज को दबाने के लिए चल पड़ेंगी, और हम चीखेंगे चिल्लाएंगे तो पुलिस की गोलियां होंगी और हमारी लाशें होंगी। लेकिन याद रखो, मेरी आवाज अगर यहां पे गूंजती है तो यहां से लेके आगे 8-10 किलोमीटर दूर तक जाएगी, और उसके बाद कमजोर होकर दब जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन यही आवाज, यही जुमले, यही तहरीर अगर ऐवान असेंबली या ऐवान पार्लियामेंट में होगी तो हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमानों के दिलों पे दस्तक देगी, उनके ईमानों को जगाएगी, उनको मुत्तहद करेगी। यही फर्क है यहां चीखने चिल्लाने में और ऐवानों में चीखने चिल्लाने में। यहां चीखेंगे तो आप लोगों की नारेबाजी होगी, ऐवान में चीखेंगे तो आप लोगों का दर्द, आप लोगों के जख्म पर मरहम लगा सकेंगे। इसलिए ऐवानों में हमारे नुमाइंदों का जाना जरूरी है। अरे ये मजलिस जो आज सियासत में है मेरे भाई, हमको इख्तिदार के लिए नहीं है। अरे ये हमारे आखिरत का सौदा, ये हमारी आखिरत का सौदा है, ये दुनिया के लिए नहीं है, आखिरत के लिए है। हम इतनी दूर आए हैं तो किसके लिए आए हैं? मुसलमानों की अजमत के लिए आए हैं, आपकी ताकत को बताने के लिए आए हैं, आपकी मौजूदगी का एहसास दिलाने को आए हैं इस कुफरस्तान में कि ईमान वाला अभी भी जिंदा है, और ईमान वालों का ईमान भी जिंदा है, और ईमान वालों का इत्तेहाद भी है। अगर ईमान वाले उड़ जाएं तो हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के तारीख को बदल सकता है मुसलमान। ये बताने के लिए आए थे। अरे दुनिया के लिए अगर काम करने वाले होते तो अकबर ओवैसी आज जिंदा नहीं होता। अरे मैं अल्लाह के लिए काम करता रहा, अल्लाह के लिए ही काम करते करते इस दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की खिदमत करते करते इस दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा। गुलामान मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूतियों को उठाकर इस दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा। अरे हम दुनिया के लिए नहीं, अल्लाह के लिए काम करने वालों में से। अरे मैं जिंदा हूं, आप लोग जानते हैं कितने गोलियां लगी मुझे? 3 गोलियां लगी, 1 गोली अभी भी है। इस पेट में कितने बार मारा गया? 42 मरतबा, 42 टाइम्स मारते गए। ये हाथ पे
24 مرتبہ مارا گیا, پورا چنیاں کر دی, میرے گردے پہ گولی لگی, چاقو لگی, گال بلیڈر پیشاب کی تھیلی پھٹ گئی, انتڑیاں پھٹ گئے, یہ پھسلیاں جو ہے ایسے جانے کے ایسے ہیں نیچے, یہاں گولی ہے. سننے کو تو تحریر اچھی دکھتی ہے, کتنی تکلیف ہوتی ہے مخاطب کرتے کرتے میں جانتا ہوں, میرا اللہ جانتا ہے, لیکن پھر بھی ہوں زندہ. جس کڈنی پہ گولی لگی تھی, چاقو لگی, ڈاکٹرز بولے نکال دینا, پوری پھٹ گئی. ایک ڈاکٹر بولا نہیں رہنے دو, بعد میں دیکھیں گے. آج وہ گردہ, وہ کڈنی پہلے سے زیادہ اچھی چل رہی ہے. یہ پیٹ میں اتنے ضرب لگائے تھے, یہ پیٹ بھی الحمدللہ اتنا اچھا ہو گیا کہ حیدرآباد سے ناندیڑ کی روڈ, یہ کانگریسی حکومت کی روڈ کیسے گڑوں کی ہے آپ جانتے ہیں, دھکے کھاتے کھاتے بھی آ گئے, کچھ نہیں ہوا. یہ ہاتھ جو کہتے تھے لوگ اٹھ نہیں سکتا, ارے یہ ہاتھ اتنا مضبوط ہو گیا کہ مسلمانوں کی عظمت کے لیے اقتدار کے گریبان کو پکڑ کے کھیلنے کے طاقت رکھتا ہے یہ ہاتھ. ارے یہ سب کچھ ممکن ہوا تو کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کیونکہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں, اور جو اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے. آپ کو بھی کہوں گا, آخری دن ہے آج, خرید و فروخت کا دن ہے آج, کل بھی ہے. بھائی یہ لوگ بہت ہم کو استعمال کریں, یہاں جتنے لوگ ہیں ان سب سے کہوں گا, ایک دے رہی تو نہیں لینا, بولنا 10 تو ہونا. چوہان سے ان سے آدرش میں اس میں اس میں بہت کھائے, سمندر سے ایک خطرہ دیے تو کچھ کمی ہونے والی نہیں ہے. نوٹ ان کی, ووٹ مجلس کا. اب تک یہ لوگ تو ہماری اہمیت ہمارے دروازوں پہ سال میں 1 مرتبہ آتے ہیں. پارلیمنٹ کا الیکشن ہو گیا تو بھکاری بن کے آ گئے, بھیک مانگتے ہوئے ووٹ دے دو بابا, ووٹ دے دو مسلمان. MLA کا الیکشن آیا, ارے ہم اتنا کریں نا اور کریں گے, کیا کرے, یہ ہے یہ کرے, کیا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں. ارے مجھے حیرت ہوتی ہے, اور میں ایک نہیں 1 لاکھ سلام کروں گا ناندیڑ کے مسلمانوں سے کہ اتنی تکلیف میں بھی آپ یہاں پہ زندگی گزار رہے ہیں. واقعی میں یہ آپ ہی کا حق ہے. ارے یہاں آپ کے پاس جتنی گندگی, جتنے مسائل ہیں, اس کا 1% کا بھی 1% اگر مسئلہ حیدرآباد میں ہوتا نا تو ہمارے بھائی ہمارا گریبان چاک کر دیے تھے اب تک. اور آپ لوگ خاموش ہیں, لائٹ نہیں ہے کوئی بات نہیں, پیسے لے لیے بیٹھ گئے خاموش. پانی نہیں ہے کوئی بات نہیں, پیسے لے لیے خاموش. گھر میں میت ہو گئی, میت کو لے جانے کو راستہ نہیں ہے کوئی بات نہیں, ایک وقت مر رہے ہیں, روز مرتے ہیں کیا. گندگی ہے ٹھیک ہے رہنے دو. ارے آپ کے اس سوچ کی وجہ سے آج یہ آپ کے سر پر بیٹھ کر ناچ رہے ہیں. ارے مجلس آئی ہے تو دیکھو 8 دن میں ہم ان کے سر پہ بیٹھ رہے ہیں, اور وہ کیسا ناچ رہی ہے, ایسا ناچ رہی ہے جیسا ناچ میری بلبل کو جب پیسہ ملے گا. کیسا ناچ رہی بلبل. بالی ووڈ ممبئی آپ کے ریاست میں ہے نا, کیسا ناچ رہی بلبل. میری بلبل سے مراد کس سے؟ کانگریس سے. مجلس ہے بول کے بلبل ناچ رہی ہے بھائی. اب خالی اتنا آئے تو اتنا ناچ رہی, جب جم جائیں گے تو اٹھو بولے تو اٹھے گی, بیٹھو بولے تو بیٹھے گی. کیسا معلوم آپ کو؟ آندھرا میں ہم کیسا نچاتے ہیں,
ہم کو بول رہے ہیں کانگریس کے ساتھ ہے. ہم کس کے بھی ساتھ نہیں ہے. جو ہمارے کام کرے گا, ہمارے مسئلے مسائل کو حل کرے گا, ہم کو انصاف دے گا, ہم کو حق دے گا اور ہم کو پریشانی سے دور کرے گا, ہم اس کے ساتھ ہیں. تم کرو تمہارے ساتھ, انہوں کرو ان کے ساتھ. ہمارے اشاروں پہ ناچتا ہے کانگریس کا چیف منسٹر. کانگریس آندھرا میں ہمارے اشاروں پہ ناچتی ہے. انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں, بہت جلد مہاراشٹرا کیا کانگریسیاں بھی اور کانگریس کا چیف منسٹر بھی مہاراشٹر کے مسلمانوں کے اتحاد کی جماعت مجلس کے سامنے ناچے گا اور گائے گا, اور اس ریاست کے مستقبل کا فیصلہ ہم کریں گے, بشرط یہ کہ ہمارے صفوں میں اتحاد ہو. 250 کروڑ کی اسکالرشپ آندھرا میں بچوں کو ملتی ہے. ایک غریب بچی کی شادی کے لیے 25,000 روپے دیے جاتے ہیں. اوقافی جائیدادوں کا تحفظ, معافی, مائنورٹی کا بجٹ اگر پورا دیکھ لیں تو 1000 کروڑ سے اوپر. آپ کے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں. خدا را میرے پیارے مسلمانوں, غور کرو, میری ایک ایک بات پر غور کرو. میں ہر وقت بہت جذباتی تقریر کرتا ہوں, لیکن آج میں جوش میں کم, ہوش میں زیادہ تقریر کر رہا ہوں. جتنی جوش کی تقریر سننی ہے نا, وہ وعدہ ہے میرا, انشاءاللہ 10 سے 12 ہمارے سیٹ جیتنے کے بعد جب آؤں گا تو زوردار تقریر کروں گا. لیکن یہ وقت جوش کے ساتھ ہوش میں رہنے کا ہے, جذبات سے زیادہ ہوش میں رہنے کا ہے. اے میرے پیارے مسلمانوں, تمہارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور جو ایک مرتبہ کلمہ پڑھتا ہے تو وہ اللہ کے نام, جو ایک مرتبہ کلمہ پڑھتا ہے وہ اللہ کے نام فروغ ہو چکا ہے. مطلب سمجھ لے رہے آپ؟ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ لیا تو وہ بک چکا ہے, فروخت ہو چکا ہے. کس نے خریدا ہے؟ اللہ نے اس کو خرید لیا ہے کہ اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھا. اے چوہان, اے کانگریس کے غلاموں, رسول اللہ کے غلام, اور جس کو اللہ نے خرید لیا, تمہاری اتنی جرت کہ تم خریدو گے. ارے ہم تجھ کو خرید لیں گے. تو بولی لگا کے دیکھ, ہم میں اتنی طاقت ہے کہ ہم تجھ کو اور تیرے سارے لوگوں کو خرید سکتے ہیں. خدا را کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں, اب نہ بکنا. ان کو آئیں گے, تھیلیاں کھولیں گے, برابر لینا, برابر لینا. جتنا دے رہے ہیں اس سے زیادہ طلب کرنا, بولنا دو, نہیں دیے تو چلو. دیکھو بھاگ کے آتے ہیں. نوٹ ان کا, ووٹ پتنگ کا. ہمارے پاس زبردست پتنگ بازی کا تہوار ہوتا ہے بھائی, تیز زبردست اڑاتے ہیں. آپ کے پاس بھی ہوتا ہے شاید نا؟ تو میاں بھائی تو ڈھیل نہیں, کھینچ مارنے کا مشہور ہے. آپ کے پاس بھی ویسی ہے شاید نا؟ بس نیچے دبانا اور ہاتھ پہ سے کھینچنا, ایسا کھینچنا کہ بس پورا ہاتھ پہ سے چوان خالی چرخ لے کے ٹھہرے رہنا. پھر آئندہ 5-10 برس تک کوئی شادی نہ کوئی مانجا ان کو دینے والا رہنا, ایسا کھینچنا. ارے
मजलिस आपकी जमात है। मजलिस वहां से आएगी नहीं आएगी, बातें क्यों नहीं आएगी भाई? बंबई में फिसाद हुआ तो मुंबई नहीं गई मजलिस, गुजरात में फिसाद हुआ तो क्या गुजरात नहीं गई मजलिस, आसाम में परसों इतनी तबाही हुई क्या मजलिस नहीं गई? अरे चौहान तुम्हारी सोनियाबाद में गई, मेरा सदर असदुद्दीन ओवैसी पहले पहुंच गया। ऐ चौहान, तेरा शहजादा राहुल परसों गया, मेरा सदर असद ओवैसी 2 मरतबा जाके आ गया, हमारी टीम चले गई। गुजरात में 10,000 लोगों को, जख्मी लोगों को मरहम पट्टी लगाने वाली 200 डॉक्टरों की टीम लेकर जाने वाली जय्यदों की जमात, मुजाहिदीन की जमात, बहादुरों की जमात का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। गुजरात में क्या बोले कि नहीं आ सकते, मर जाएंगे, गए भी, गोलियां निकाले भी, मरहम पट्टी करे भी, इमदाद तकसीम करके आ भी गए, मरे। मौत हमसे भागती है, हम मौत से नहीं भागते भाई। अब बताओ कौन सी गोली बनाना अब मुझे मारने के लिए बोलो। आसाम में बोडो वाले आ जाएंगे, बोडो वाले हमला कर देंगे, ऐसा बोले। क्या हुआ? डॉक्टरों की टीम गई, इमदाद दिए, अनाज दिए, कपड़ा दिए। कैसी गुर्बत है मेरे भाई, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। मैं आप इतनी देर से कह रहा हूं कि आपके बस्तियां इतने गंदे हैं, इतने खराब हैं। अरे मैं कहूंगा आपके बस्तियां 1 लाख दर्जे अच्छे हैं आसामी मुसलमानों के बस्तियों से। इतनी गुर्बत है वहां पे, हम नहीं गए वहां पे। वो जो लड़की गुजरात में एनकाउंटर हुआ था, इशरत जहां के लाश को पोस्टमार्टम करवा के मुंबई लाने वाले कौन थे? मेरा सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद का रुकने पार्लियामेंट बंबई गया। यहां का कोई कांग्रेसी गुलाम मुसलमान गया था? मजलिस आती बोल रही, अरे यूं पहुंचती मजलिस, चुटकी बजाते रहो मजलिस पहुंच जाएगी। अब मैं कैसा आया मालूम आपको? मैं कल नहीं परसों रात को निकला, सारी रात जागता रहा, प्लेन में था, पूरी रात जागा, पूरा दिन जागा, फिर सुबह 5 बजे हैदराबाद पहुंचा, पानी नहाया, फजर की नमाज पढ़ा और हैदराबाद से यहां आ गया। 2 रात 2 दिन का जगा हुआ हूं, फिर भी आपके सामने हूं, और फिर एक गोली है, इतने जख्म है, इतना बीमार हो। अरे ये ताकत किसकी है? ईमान की ताकत है, अल्लाह की दी हुई ताकत। जब उतनी दूर से यहां आ सकता हूं तो हैदराबाद से नहीं आ सकते। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन तकरीर के आखिर में नांदेड़ के मुसलमानों से एक माफी जरूर मांगना चाहूंगा, क्योंकि अकबर ओवैसी एक सच्चा आदमी है। मैं आज से चंद बरस पहले इसी मुकाम पर खड़े होकर आप लोगों से एक वादा किया था, और वादा यह था कि नांदेड़ में एक स्कूल बनाऊंगा, एक छोटा दवाखाना शुरू करूंगा। वो नहीं हो सका, बेशक नहीं हो सका, इस वजह से क्योंकि 1.5 साल से मैं खुद बहुत बीमारी में, बहुत तकलीफ में था, आप लोग जानते हैं। लेकिन अपने वादे को नहीं भूला। आपके मोइन साहब मजलिस के लोग यहां मौजूद हैं, इनसे पूछ लो कि कितने बार मैंने इनको नहीं कहा कि मैं नांदेड़ नहीं आऊंगा,
اس وقت تک نہیں آؤں گا جب تک کہ اسکول اور دواخانے کا سنگ بنیاد نہیں رکھ دیتا. ان کو کہتا رہا, نہیں ہوا, لیکن اپنے وعدے کو بھولا نہیں ہوں. اب جب آؤں گا تو انشاءاللہ پہلے اس اسکول اور دواخانے کا سنگ بنیاد رکھ کر آپ سے مخاطب کروں گا. اور بہت جلد آؤں گا انشاءاللہ تعالی. مگر بھائی میرے, معین بھائی, ہمارے کسیری بھائی, دوسرے جتنے مجلس کے لوگ ہیں بھائی, میں حیدرآباد کا ہوں. یہاں زمین کی قیمت کتنی ہے مجھے نہیں معلوم. مسلم بستی میں ہے زمین مجھے نہیں معلوم. اچھی جگہ پر ہے مجھے نہیں معلوم. یہ تو کام آپ کا ہے نا, یہ کام آپ لوگ کا ہے. اگر آپ لوگ یہ کام نہیں کریں گے تو پھر اکبر الدین اویسی ناندیڑ کو پھر کبھی زندگی میں نہیں آئے گا. میں ان جھوٹوں میں اپنا شمار کرنا نہیں چاہتا. وعدہ خلافی کرنے والوں میں اپنے آپ کو شامل نہیں کر سکتا. یہاں بلالہ صاحب بیٹھے ہیں. میں نے بلالہ صاحب سے کہا 2 مہینے پہلے, بلالہ صاحب میں مجلس والوں کو بولتے گیا, وہ لوگ 1 بتاتے 2 بتاتے, ہاں بولتے نہیں بولتے. صدیق صاحب تھے, ان کو بھی بولا, سب کو بولا, کوئی نہ کرے. خاموشی سے آپ جاؤ, ایک زمین ڈھونڈ لے کے آ جاؤ. بھائی میرے ضمیر پہ بوجھ ہے, اگر میں کل کو مر جاؤں تو خبر میں میری ہڈیاں تڑپتی رہیں گی کہ میں نے ناندیڑ والوں سے وعدہ خلافی کی ہے. اور 1 ہی مہینے میں الیکشن کا اعلان ہو گیا. انشاءاللہ بلالہ صاحب آئیں گے, زمین دیکھیں گے, ایک شاندار اسکول ناندیڑ کے غریب مسلمانوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے مجلس اتحاد المسلمین بنائے گی. اور وہ مسلمان بہن یا ہمارا بھائی سرکاری دواخانوں میں لاپرواہی کی وجہ سے بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے, ان کے لیے چھوٹا ہی صحیح ایک دواخانہ ضرور ہم کھولیں گے انشاءاللہ. یہ کوئی الیکشن کا وعدہ نہیں ہے میرے بھائی, یہ اکبر اویسی کا وعدہ ہے. ایک ایمان والے کا ایمان والوں سے وعدہ ہے. اور انشاءاللہ مجلس اتحاد المسلمین اس کام کو ضرور کرے گی. جب ایک زمین کی بات کرتا ہوں تو آخر میں اس مجمع میں بیٹھے یا سننے والے پڑھے لکھے قابل مسلمانوں سے جو ملت کا درد رکھتے ہیں, ملت کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, ان سے میری درخواست ہے کہ دور کھڑے رہ کر سننا ختم کرو, بس کرو, چھوڑ دو. اب ملت کو تمہاری ضرورت ہے. اے قابل مسلمانوں, اے نیک مسلمانوں, اے ایمان والے مسلمانوں, اے تعلیم یافتہ مسلمانوں, آؤ ہم اپنے کرسیاں چھوڑ کر تم کو اپنی کرسیاں دینے تیار ہے. مجلس کی بھاگو دوڑ اپنے ہاتھ میں لے. جیسے ہم زمین کے بارے میں نہیں جانتے تو یہاں کے لوگوں کے بارے میں بھی نہیں جانتے. آپ ہی جانیں گے کہ کون اچھا ہے کون صحیح ہے. ویسے اچھے لوگوں کو لے کر آؤ بھائی, قابل لوگوں کو لے کر آؤ. اس مجلس اتحاد المسلمین کے اسٹیج پر میں پڑھے لکھے مسلمانوں کی ایک جھنڈ کو دیکھنا چاہتا ہوں. قابل و درد رکھنے والے ایمان والوں سے سجا ہوا اسٹیج دیکھنا چاہتا ہوں. ملت اسلامیہ کے لیے اپنے جان کی بازی لگانے والے جید مجاہدین کو اس اسٹیج پہ بیٹھا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں. امید کرتا ہوں کیسے لوگ آئیں گے. بہرحال 5 بجنے ابھی 2 منٹ ہیں. بہت کرنا چاہتا تھا لیکن الیکشن کا ٹائم ہے انشاءاللہ تعالی. مگر ایک کہوں گا, وہاں دور آخر میں وہاں دور دیوار پر وہاں دور کھڑے اے ایمان والو, تمہیں تم اپنے ایمان کا واسطہ تم اپنے ووٹ کو ضائع نہیں کرنا. اور آخر میں پھر سے اپیل کروں گا کہ زوردار آواز یہاں سے آنا ہے. آج وہ چوہان
جس کا باپ بابری مسجد کے شہادت کا ذمہ دار ہے، اس چوہان کی چڈی آج پیلی ہو جانا، ایسی آواز لگانا۔ نعرے تکبیر! نعرے تکبیر! نعرے تکبیر! الحمدللہ اے کانگریسیوں کے غلاموں، جاؤ چوہان کی چڈی کو صاف کرنے کا وقت آ چکا۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ملک کہاں جا رہا ہے اور یہ لوگ کہاں؟ ملک کس طرف جا رہا ہے؟ بمبئی کے حالات کو دیکھیے کس طریقے سے، گجرات کے حالات کو دیکھیے، بیانات کو دیکھیے۔ بال ٹھاکرے کا بیان کیا آیا؟ بال ٹھاکرے بیان دیتا ہے، کہتا ہے کہ اسلامک ٹیررزم کے خلاف آواز ہے، اور اسلامک ٹیررزم وہ ناسور ہے، ٹیومر ہے، جس کا جواب مالیگاؤں کے دھماکوں کے ذریعے ہندوستان کے ہندوؤں نے مسلمانوں کو دیا۔ آپ بتائیے کیا یہ حق کی بات ہوئی؟ وہ ہندوستان جس کی بنیاد نان وائلنس پہ رکھی گئی، کیا آج آپ دہشت گردی کو حق پہ جانب قرار دیں گے؟ ایک دوسری دہشت گردی کا جواب دے کر۔ مالیگاؤں میں کیا ہوا؟ کون سے ذمہ دار؟ سادھوی پرگنیا ٹھاکر اور آرمی کے آفیسر آر ڈی ایس لاتے ہیں، دھماکہ لگاتے ہیں۔ ارے ان کی مذمت کرنی چاہیے تھی، لیکن مذمت نہیں کی، کہا کہ حق پہ جانب ہے۔ ایک طرف یہ تو دوسری طرف گجرات کے فسادات پر ناناوتی کمیشن کی رپورٹ کیا آئی؟ ناناوتی کمیشن کی رپورٹ کہتی ہے کہ اگر گودرا نہیں ہوتا تو گجرات نہیں ہوتا۔ مطلب یہ کہ گجرات کے فسادات کی وجہ گودرا کے چلتے ہوئے ٹرین ہے، گودرا کے واقعات کی وجہ سے احمد آباد اور دوسرے گجرات کے فسادات کو حق پہ جانب کھڑایا۔ کوئی ہے آواز بلند کرنے والا؟ ارے آج لوگ کہتے ہیں کہ گودرا کی ٹرین کے بارے میں لالو پرساد کی منسٹری کی کیا رپورٹ ہے کہ گودرا کی ٹرین باہر سے نہیں جلی، اندر سے جلایا گیا، لیکن یہ کہتے ہیں کہ مسلمان جلائے۔ آپ بتائیے اکشردھام کا واقعہ ہوا، اکشردھام کی مندر میں دہشت گرد گھس گئے، ہندوستان کی NSG کی فورس اور سارے فورسز اکشردھام کی مندر میں گئے، اندر گئے، اور اندر جا کر آپ کو یاد دلاؤں کہ میں نے اپنی تقریر میں اس وقت بھی کہا تھا کہ اکشردھام کی مندر میں کون تھے؟ مندر خالی ہو چکی، پجاری نہیں تھے، کوئی بتوں کی پرستش کرنے والے کوئی لوگ نہیں تھے، کوئی بھی نہیں، صرف دہشت گرد تھے۔ NSG گئی، در 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 کری ماری، ختم ہو گئی۔ اکشردھام کا ایکشن ختم ہو گیا، بولے سالے دہشت گرد مر گئے۔ ارے ایک کو تو بھی زندہ پکڑنا تھا، ہزاروں لوگ یہ رقم تھے نہیں تھے، 100 لوگ تھے، کوئی 8-10 لوگ تھے نہیں تھے، مندر خالی ہو چکی تھی۔ ارے وہ لوگوں نے گھس کر ایک ایک کو چن چن کر مار دیا، اس لیے مارا کہ میں آج کہتا ہوں کسی کے باپ کا ڈر نہیں ہے، کسی کی بھی مجھے پرواہ نہیں ہے اس حق کو ادا کرتے ہوئے۔ اکشردھام کی مندر میں جانے والا کوئی کشمیر کا دہشت گرد نہیں تھا، کوئی القاعدہ کا دہشت گرد نہیں تھا، کوئی لشکر طیبہ کا دہشت گرد نہیں تھا، بلکہ ایک گجرات کی لٹی ہوئی عصمت والی بہن کا بھائی تھا، ایک گجرات کی لٹی ہوئی عصمت والی ماں کا بیٹا تھا، گجرات کے چلتے ہوئے بستیوں کا ایک گزارش تھا۔ ان لوگوں نے ان کو مار دیا اور دنیا کے سامنے اس حقیقت کو آنے سے روک دیا۔ ارے آج بھی میں کھڑا کے کہتا ہوں
ऐवान असम्बली में भी कहा, यहां भी कहता हूं कि हिंदुस्तान में दहशत गर्दी की पैदावार और दहशत गर्दी को जन्म देने वाले उस कोक का नाम बीजेपी है, आरएसएस है, संघ परिवार है, विश्व हिंदू परिषद है, हिंदू वाहिनी है, बजरंग दल है, आडवाणी है, वाजपेयी है, कल्याण सिंह है, उमा भारती है, बाल ठाकरे है, शिवसेना है। लोग बोलेंगे अकबर क्या बात कह रहा? अरे मैंने असेंबली में भी कहा, यहां भी आपसे भी सवाल है। बाबरी मस्जिद के शहादत से पहले क्या हिंदुस्तान में बम धमाके होते थे? कोई टेररिस्ट आते थे? कोई लश्कर का नाम था? कोई अल-कायदा का कोई नाम था? कोई मुजाहिदीन थे? कोई इंडियन मुजाहिदीन थे? कोई स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट था? अरे कब से आया? बाबरी मस्जिद के शहादत के बाद आया। तो वो लोग क्या जिम्मेदार नहीं है जिन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद किया? अरे बाबरी मस्जिद शहीद न होती, मेरे सर और सीनों पे गोलियां न चलती, मेरे मासूम बच्चों के गलों पे छुरियां न चलती, मेरी मां और बहनों को बराया परेड न किया जाता, मेरी इस्मत को न लूटा जाता, मेरी आबरू को न लूटा जाता, मेरे बूढ़े बाप के खानों पे नौजवान भाई की मैयत का बोझ न डाल दिया जाता, मेरे बस्तियों को न जलाया जाता, मेरे कारोबार को न जाता। खुदा की कसम हिंदुस्तान में दहशत गर्दी नहीं होती। ये मैंने असेंबली में कहा। क्या बात गलत है आप बताइए? आज अखबारात लिख रहे हैं कि अकबर ओवैसी की तकरीर पर पाबंदी होनी चाहिए, कैसेट ले जाके देंगे। अरे कैसेट दे दो, तुम खुद चले जाओ। अरे अकबर ओवैसी ये बात मुस्लिम बस्तियों में नहीं, असेंबली में बोला तो वहां किसी की मां नहीं जानी, तुम रोकेंगे? अरे आज कैसेट बंद कर देंगे, हाईकोर्ट में देंगे, खुला करेंगे। क्या मैंने असेंबली में जो कहा गलत कहा मेरे भाई? मैंने कहा कि हिंदुस्तान के वो थके हुए नौजवानों को जो सिस्टम से नाराज है, उनकी नाराजगी को दूर करने का वक्त है। वो नौजवान जो हाथों में हथियार उठाकर जमहूरियत के रास्ते से हटकर दहशत के रास्ते पर आया है, उन नौजवानों के एतमाद को बहाल करना है, उन नौजवानों को हिंदुस्तान के जमहूरियत के दायरे में लाना है, हिंदुस्तान के कानून पर उनको कामिल एतमाद और भरोसे को पैदा करना होगा। और वो पैदा उस वक्त होगा, उसी वक्त होगा जिस वक्त अफजल गुरु के साथ आडवाणी बाल ठाकरे को भी बाजू के तख्ते पर फांसी में लटका दिया जाएगा। उस वक्त का एतमाद बहाल होगा। इन मुसलमानों का एतमाद उस वक्त बहाल होगा, इन मुसलमानों का भरोसा हिंदुस्तान के कानून पर उस वक्त होगा जब टाइगर मेमन के साथ बाल ठाकरे को भी बाजू की कोठरी में डालकर सजा दी जाएगी, तो मुसलमान का एतमाद बहाल होगा। क्या मैं जो कह रहा हूं गलत है? फिर कहते हैं कि मजलिस वरगला रही है, मजलिस भटका रही है, अकबर ओवैसी फिरका परस्त है। अरे सीना ठोक कर कहता हूं, हाँ मैं फिरका परस्त ही नहीं हूं, बल्कि मैं मुस्लिम परस्त हूं, गुलामान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परस्त। किसी के बाप का डर नहीं है, मुसलमान हूं, मुसलमान के दरवाजे पर भिखारी बनकर दस्तक देता हूं, उनके घरों के सामने भिखारी बनकर इत्तेहाद की खैरात मांगता हूं, मुसलमानों का लीडर हूं, मांगता हूं तो मुसलमानों से मांगूंगा और मुसलमानों से ही मांगता मांगता इस दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा। कभी मिट्टी के बुतों की पूजा करने वालों के पास जाकर कभी नहीं मांगूंगा।
मांगूंगा तो अल्लाह से मांगूंगा, मांगूंगा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगूंगा, मांगूंगा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों से मांगूंगा, मांगूंगा तो आशिक रसूलों से मांगूंगा, मांगूंगा तो सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वालों से मांगूंगा। अकबर ओवैसी कभी शेरवानी पहनकर, चेहरे पे दाढ़ी बांधकर, सर पे टोपी पहनकर लाल दरवाजे के बोनाल जुलूस पर मुबारकबाद नहीं देगा। कभी मुसलमान कुरान की आयतें पढ़ पढ़ कर, हदीस बयान करके बुतों के मनादिरों में जाकर बैठकर उन बुतों को मांगने वालों से नहीं मांगूंगा। आज ये लोग सिर्फ मिल्लत में तफरीका, मिल्लत में इंतशार, नरसिम्हा राव की मौत के वक्त असेंबली में किस बेबाकी के साथ हमने तकरीर की, किस जाबाजी, वो हिम्मत का मुजाहरा हमने किया और ऐवान असेंबली में खड़े होकर कहा कि रेड्डी वो राव देख लो मुसलमानों को धोखा देने वालों का क्या हश्र होता है, अगर तुम भी धोखा दोगे तो तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो नरसिम्हा राव का हुआ। हुसैन सागर के दामन में हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह ने इस मरदूद को अपने बनाए गए उस तालाब में अल्लाह ने जलने भी नहीं दिया, आधा जला आधा नहीं जला, कुत्ते लोग चले जा रहे हैं। अरे यही मजलिस है जिसने ऐवान असेंबली में एक तारीख बनाई। लोग बोलते मजलिस क्या करी, मजलिस छोटी जमात, छोटी जमात, छोटी जमात बोल रहे जा रहे, मगर छोटी जमात की ताकत को आप भी नहीं देखे होंगे भाई, देखे होंगे लेकिन समझे नहीं होंगे। आज से दिसंबर के महीने में असेंबली हुई, दहशतगर्दी पे मेरी तकरीर हुई, तकरीर के बाद 9 बरस जो पार्टी 9 बरस हिंदुस्तान के लाल किले पर झंडा चढ़ाती आई, हिंदुस्तान के वजीर आजम रही, वो बीजेपी का एमएलए हमारी तकरीर के बाद कैसा फकीरों की तरह, भिखारियों की तरह स्पीकर के चैम्बर के दरवाजे के पास बैठा था। क्या छोटी सी जमात की ताकत नहीं थी? मुझे सिर्फ एक ही बात याद आती सालार की, जो सालार कहते थे कि सियासत हमारे घर की लौंडी रहती है। 1000 बरस से सियासत हमारे घर की लौंडी रह चुकी। अरे यही मुदब्बिराना सियासत वो दूरंदेशी का नतीजा है कि कैसा बीजेपी का एमएलए स्पीकर के चैम्बर के सामने बैठ के बोल रहा, अकबर ओवैसी दहशतगर्दों की तारीफ कर रहे हैं, मजलिस दहशतगर्दों की जमात है, ये बीजेपी को दहशतगर्द बोल रहे हैं, आरडीएक्स वाले बोल रहे हैं और ये कोई भी कुछ नहीं बोल रहा इनको, बोल के बेबस होके स्पीकर के चैम्बर के सामने, दरवाजे के सामने पत्थर पे जूता निकाल के बशीरबाग आदेशात के भिखारियों की तरह बैठा हुआ। हर कोई बोलते अकबर साहब बड़े खतरनाक एमएलए थे, एमएलए खुला ये वो। नहीं भाई, मैं बहुत शरीफ हूं। ये मौजम खान साहब आप लोग समझते हैं बहुत शरीफ है, बहुत शरीफ है भाई, मगर बहुत बख्शे हुए भी हैं। यही मौजम खान ने क्या कहा था मुझे आके, कहा कि अकबर भाई हमारी कामयाबी है कि किशन बाहर निकल गया, भिखारियों की तरह बैठा हुआ है, अगर आप इजाजत दिए तो ये 1 रुपए का सिक्का डाल दे तो जा बैठे खा लेंगे। अरे उस वक्त कैसे आए हमारे आंख पर, आपको नहीं मालूम। जब मैंने दहशतगर्दी पर तकरीर की, बीजेपी, टीडीपी, सीपीआई, सीपीएम, टीआरएस, जनता पार्टी सब मिलकर आए किसके पास? मेरे आंख पर नाचने लगे मेरे सामने। उस वक्त मेरा भाई मुमताज खां उठा और उठ के बोला मेरे लीडर को, हाँ चल जा, हैदराबाद है और आया है, एक में जाएगा 2-4 टुकड़ों में, इधर आ रहा बोले। उनकी बोलने की देरी थी, उधर से
افسر خان کود کیا ہے. افسر خان کودے تو موزم خان ٹیبل پر سے ایسا ڈائیو مار کے گئے ہمارے لیڈر سے, تو احمد پاشا ٹوپی یوں کر کے پرانے شہر کی ماں بہن کی زبان میں شروع ہو. پوری اسمبلی سناٹے میں تھی. چھوٹی جماعت بھائی 5 MLA تھے نا, الحمدللہ 100 پہ بھاری تھے. بابو اٹھ کے بولا اکبر صاحب یہ کیا طریقہ ہے, آپ کے MLA آپ کے پارٹی کے MLA کی زبان دیکھیے آپ نے. میں نے کہا کون سی زبان ہے بابو تم نہیں جانتے, یہی تو اصل پرانے شہر کی زبان ہے. اسپیکر مجھے کیا بولا کے, اسپیکر نے کہا اکبر صاحب آپ بہت غلط تقریر کریں, BJP TDP سب جنے بول رہے ہیں کہ آپ معافی مانگو. میں نے کہا ہم معافی مانگو, میرا باپ نہیں سکھایا, میری جماعت نہیں سکھائی, نہ ہی مجھے ووٹ دینے والا مسلمان مجھے سکھایا کہ اس کے حق میں اٹھنے والی آواز کے لیے معافی چاہے. آپ کو کوئی افسوس نہیں؟ میں نے کہا کوئی افسوس نہیں, MLA شپ جاتی جانے دو, اسمبلی سے نکال دو, MLA شپ برخاست کرتے کر دو, ہم کو پرواہ نہیں ہے, معافی چاہنے کا سوال نہیں ہے. مائک دو, تھوڑا بہت بچ گیا ہے ذرا اور بولتا. ارے ہم اس خودداری کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں, بے باکی کے ساتھ. اسمبلی میں وہ تقریر کس کے لیے تھی؟ میری ذات کے لیے نہیں تھی, میری جماعت کے لیے نہیں تھی, بلکہ تقریر تھی تو مسلمانوں کی غیرت کے لیے, مسلمانوں کے اتحاد کے لیے, مسلمانوں کی خودداریت کے لیے, مسلمانوں کی طاقت کے لیے, مسلمانوں کے بلند عزائم کے لیے, مسلمانوں کے بلند ہمت اور مسلمانوں کی سربلندی کے لیے. اسمبلی میں کیسے کیسے لوگ ہیں میرے بھائی, ارب پتیاں خرب پتیاں, دہشت گرداں سب ہے. ہم کسی سے نہیں ڈرے. کیوں نہیں ڈرے؟ اس لیے نہیں ڈرے کیونکہ ہم کو مر کر اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. اور جب ہم اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو حوض کوثر کے بعد جب سرکار کی دیدار کا ہم کو شرف حاصل ہوگا تو سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ہم کو دیکھ کر مسکرائیں گے, اور جب مسکرائیں گے تو ہم کہیں گے کہ سرکار آپ کی مسکراہٹ کے حقدار صرف ہم نہیں ہیں, بلکہ ہم کو اس قابل بنایا تو اس مسلمانوں کے اتحاد نے, ان کے ووٹوں کی طاقت نے, ہماری ذات, آپ ان کو بھی دیکھ کر مسکرائیے. اور ضرور میرا ایمان کہتا ہے کہ حوض کوثر پہ جب آپ ہم سب کھڑے ہوں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف بھی ضرور دیکھ کر مسکرائیں گے اور کہیں گے, اس واسطے مسکرائیں گے کہ یہ وہی غیور قوم ہے جو حیدرآباد کی سرزمین دکن سے پیدا ہوئی ہے. یہ وہی غیور مسلمان ہیں جنہوں نے تسلیمہ نسرین کو اس کے حقیقی چہرے کو دکھایا, گستاخی پر اس کا مقابلہ کیا, اس کو ہندوستان سے بھگایا, نہ صرف یہاں سے بھگایا بلکہ دنیا میں سر چھپانے کی آج اس کو جگہ نصیب نہیں ہے. یہ آپ کی اور ہماری جماعت کے اتحاد کا نتیجہ ہے. مجلس نے کام کیا, بچوں کی اسکالرشپ, فیسز سرکار کی شان میں ڈنمارک میں کارٹونز آئے, مذمتی قرارداد ہندوستان میں کہیں نہیں آئے. ایوان اسمبلی میں افغانستان میں جنگ ہوا اس وقت قرارداد, عراق پر جنگ ہوا اس وقت قرارداد, رودرارم متنگی کی مسجد کے شہادت اس وقت, غریب یتیم بچیوں کی شادی کے انتظام کے لیے حکومت سے مطالبہ, مجلس کی نمائندگی, 218 کروڑ تک بجٹ کو پہنچایا, مجلس کی نمائندگی. ارے اسد الدین اویسی صاحب دھلیا گئے, دھلیا کے فساد زدہ مسلمان جو کھیتوں میں کئی دن تک چھپے تھے, وہاں کون گئے؟ اسد الدین اویسی صاحب گئے. صدر پردھین مجلس سے اتحاد المسلمین گئے. مالیگاؤں کون گئے؟ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب گئے. گجرات میں بچہ
गुजरात में एक लड़की को गोली मार दी गई, उस लड़की को गुजरात से पोस्टमार्टम करके बंबई उसकी लाश को कौन लाए? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। उसके नमाज जनाजा में कौन मुसलमानों को हिम्मत देकर शरीक करवाया? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने करवाया। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में खड़े होकर मेरे सदर ने कहा कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जंगली जानवर है तो नरेंद्र मोदी है। किसने कहा? मेरे सदर ने कहा। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में तहरीर की, मुदल्लिल बहस की। अरे मैं मैगजीन नहीं लाया, भूल गया, वीकली संडे मैगजीन लाना चाहता। आप लोग जाकर देखिए इस महीने की यंग एमपी जो सबसे ज्यादा इस पार्लियामेंट में बहस करें, मुबाहिसा करें और मुदल्लिल बहस करते पार्लियामेंट में मौजूद रहते